بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے اسم یا ودود کی زکوٰۃ کا طریقہ اور کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کا وظیفہ۔ اسم یا ودود کو بہت زیادہ محبت کے اعمال میں استعمال کیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا وظیفہ کسی کے دل میں بھی اپنی محبت جگانے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے بہت زبردست کام کرتا ہے۔ اب آپ اس میں یہ سوچیں گے کہ جناب یہ اگر بات سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب تو پھر یہ تو ہر بندہ جو ہے تو کام ہی دوسرا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں یار، بات یہ ہے، عمل کی ایک اپنی طاقت ہے، اس کو جائز اور ناجائز دو مقاصد ہوتے ہیں جس میں انسان استعمال کرتا ہے۔ جائز کے اندر اللہ کی مدد ہوگی، نصرت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ ناجائز اگر کوئی کرنا چاہے گا تو اس کے کنسیکوینسز وہ خود بھگتے گا، ہم بتانے والے اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہر انسان ذی شعور ہے، ٹھیک ہے جی، روٹی کو چوچی نہیں کہتا، سب سمجھتا ہے، اس کو اپنی آخرت کا بھی پتہ ہے، اس کے مرنے کا بھی پتہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب جس انسان کی بہتری اور بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ غلط کام کر کے اس کے دل کو دکھ ہونے لگ جاتا ہے اور اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی ہے جب وہ اپنے بندے کو جو ہے اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتری کا سامان پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ ہی کے نام کا ایک آپ کو وظیفہ بتانا ہے۔ اس کے جائز مقاصد کیا ہیں؟ گھروں کے اندر آج کل بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت ہے، بھائی بھائی کو پسند نہیں کرتا، میاں بیوی کے اندر معاملات صحیح نہیں ہیں، اولاد بچوں کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، یہ وہ سارے مسئلے مسائل۔ سکون چاہیے، گھر میں امن چاہیے، محبت چاہیے، پیار چاہیے، تاکہ ایک دسترخوان پہ پھر سے بیٹھ کر اکٹھے کھانے والی وہ برکتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ یہ رزق سے برکتیں بھی اسی لیے تو ختم ہو گئی ہیں۔ وہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ انسان کے پاس محتاجی کب آتی ہے؟ محتاجی کب آتی ہے؟ رزق کی کمی کب واقع ہوتی ہے؟ جب انسان اکیلا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب مل کر کھانے کا رواج ہو، اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جب بانٹ کر کھانے کا رواج ہو، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، محتاجی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسے بندے کو کبھی رب محتاج نہیں کرتا، کبھی رزق کے معاملے میں وہ تنگ نہیں ہوتا، جو بانٹ کر کھانے کا ہنر جانتا ہے۔ اور بانٹ کر کھانا کیا ہوتا ہے؟ وہ بانٹ کر کھانا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ نے آدھی بانٹ دی، کسی کو دے دی اور آدھی خود رکھی، تو یہ والی جو نیکی ہے یہ اللہ کی نظر میں اس امیر آدمی کی نیکی سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا کھڑے کھڑے، ایسے آرڈر کیا 200 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اللہ جو ہے وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، حالات کو بھی جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے، اس کے اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ نیکی کا وزن جو ہوتا ہے وہ اس نیکی کے اس وقت، حالات، سینیریو اور اس بندے کرنے والے بندے کے اخلاص پر منحصر ہوتا ہے۔ میں جو آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں آج، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا، بہت ساری ویڈیوز دیکھی کہ جناب یا ودود کا یہ اتنے دفعہ پڑھ لیں، یہ دم کر کے کھلا دیں، یوں کر دیں، بس پیار محبت پیدا ہو جائے گا، میاں بیوی میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا، سسرال میں عزت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا، بتایا کہ یار اسم یا ودود کی ایک زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر نکال لیں، کون سا کوئی اتنا بڑا وہ مسئلہ ہے، کوئی لاکھوں میں تھوڑی کرنا ہے۔ خیر، ہم نے جو اپنے طریقے سے آج آپ کو بتانا ہے ایک مختصر سا عمل ہے۔ ایک دن کے اندر، ایک سٹنگ کے اندر آپ اس اسم یا ودود کی زکوٰۃ اس مقصد کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت جگانے کے لیے، اس کی زکوٰۃ آپ ایک ہی دن میں ادا کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کا عمل ہے انشاءاللہ وہ عمل اثر کرے گا، کیونکہ آپ اس کے عامل بن چکے ہوں گے۔ اس بات پر میں آنے والا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے، مجھے یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، میں چند باتیں تو ضرور گوش گزار کرتا ہی ہوں، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے۔ کہ صرف ایک لائن کا، ایک ٹاپک کا ایک وظیفہ بنانا ہوتا تو میں شارٹس پہ کام کرتا، میں لانگ پہ نہیں آتا، لیکن میں نے یہاں پر تھوڑی سی بات اس لیے کرنی ہے کہ معاملہ بہت الجھ گیا ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہم محبت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اس وقت سب سے بڑی انسان کی محبت کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی محبت کیا ہے اس وقت؟ پیسہ۔ اور یہ پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔
پیسہ اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے دوستو تو وہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہ پیسہ اگر دل سے نکل جائے نا تو انسان ولی ہو جاتا ہے، پھر انسان دل کا امیر ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ہم نے اولیاء اللہ دیکھے ہیں یار، وہ اس پیسے کے پیچھے تو کسی کو میں نے بھاگتا ہوا نہیں دیکھا۔ تذکرۃ الاولیاء اٹھا کر دیکھ لیں، تمام اولیاء کرام کے اس پہ ساری زندگی کا واقعات اٹھا کے پڑھ کے دیکھ رہے، کس نے اللہ سے دولت مانگی؟ تو وہ تو ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ یہ جگہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر آزمائشیں آتی رہیں گی معذرت کے ساتھ۔ جب آپ ایگزامینیشن سینٹر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، یہ زندگی بھی تو ایک امتحان ہی ہے نا، تو آپ پیپر دے رہے ہیں، وقت پر آپ کے پیپر آ رہے ہیں، وہ آپ حل کر رہے ہیں، کبھی کوئی سوال مشکل بھی آ جائے گا، کبھی کوئی سوال آسان بھی آ جائے گا۔ تو جب مشکل سوال آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوگی، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ایگزام ہے، تیاری کرو، مشکل بھی آئے گی اس کو بھی کرنا ہے، آسان ہوگا اس کو بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ مستقل رہنے کے لیے آئے ہو، یہ تو آپ کا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، پیپر سالو کرنا ہے، جس دن شیٹ واپس کھینچ لی اس دن ختم، اس کی تیاری کی طرف سوچیں۔ یہاں پر ہمارا یہی ہے کہ بس دنیا ہی دنیا حاصل ہو جائے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں۔ وہ کسی نے کیا پیاری بات کی تھی، اس نے کہا تھا دنیا کا سب سے امیر ترین رئیس آدمی بن کر بھی، سب کچھ حاصل کر کے بھی اینڈ کیا ہونا ہے؟ آخر تو میں نے مر جانا ہے، اور جب مر جانا ہے تو پھر اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا۔ سکندر بھی تو خالی ہاتھ گیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی ہے، لیکن بس ہمارا کام ہے بولنا، شاید کسی کی آئی اوپننگ ہو جائے، شاید کوئی ہمارے خیالات سے متفق ہو کہ یار زندگی تو گزار دی ساری، اچھا کر کے بھی کیا ہوا؟ مثال کے طور پر میں نے تو اکثر لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ دنیا 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 کرتے کرتے دنیا بھی نہیں بنا پائے۔ چند لوگ تو ہو گئے نا اس ملک کے اندر، جتنی بھی آبادی ہے اس میں 5% لوگ ہوں گے جو ایلیٹ کلاس کے ہوں گے، باقی تو سارے خوار ہی ہو رہے ہیں، پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو ان کا حالت وہی ہونا ہے کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ملنا کچھ بھی نہیں۔ دنیا تو بنے گی نہیں، آخرت بھی گواں بیٹھے، اس کا بھی کوئی فکر نہ کیا، دوڑتے 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 قبر کے اندر، اور جب وہاں پہنچے اور آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ خالی ہاتھ ہے۔ عمل تو سارے کوئی کیے نہیں، سالہ اس دنیا کے بارے میں سوچا، آخرت کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ خیر جی، لیکچر ختم ہوا، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ جمعے کا دن ہو، کوئی بھی جمعہ ہو، جمعے کے دن جمعہ کوئی بھی ہو، آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 3125 اول آخر 100 بار درود شریف، 100 بار درود ابراہیمی پہلے، 100 بار درود ابراہیمی بعد میں، اور بیچ میں اسم یا ودودو 3125 بار پڑھ لیں۔ ایک سیٹنگ میں، تنہائی میں، پورے سکون کے ساتھ آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ محبت کے لیے اس کا عمل کام کرے گا۔ اب آپ نے آگے کرنا کیا ہے؟ جس شخص کو بھی آپ چاہتے ہو کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، وہ اگر دشمنی پہ ہے تو دوستی میں ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 21 بار یہ اسم یا ودودو پڑھنا ہے، اور اس شخص کا تصور کر کے بس اشارتاً پھونک دینا ہے۔ اگر بندہ اپروچ میں ہے، جیسے میاں بیوی کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو اس صورت کے اندر آپ نے ساس سسرال بہو نند، یہ جو مسائل ہوتے ہیں گھر کے، تو اس کے اوپر آپ 21 بار جو پڑھیں گے، تو آپ ویسے 21 بار پڑھ کے ہر نماز کے بعد میٹھے پر، چینی پر دم کرتے رہیں، اور وہ چینی گھر میں استعمال کریں۔ جو بھی وہ میٹھا یا وہ چینی کھائے گا وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کی دشمنی سے باز آ جائے گا، اور گھروں میں سکون ہو جائے گا، گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ یہ تھا اس وظیفے کے بتانے کا مقصد، کہ آپس میں پیار محبت پیدا ہو۔ آج کل بہت زیادہ یہ کرائسس چل رہے ہیں، وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ برداشت ختم ہو گئی ہے، برداشت ہے ہی نہیں، کوئی کسی کی بات برداشت ہی نہیں کرتا، شوہر بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی بات برداشت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتی، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ سینیریو آپ کے سامنے ہی ہے، ملک کی جو بھی حالات ہیں، معاشی حالات خراب ہوں گے، برداشت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وظیفے کے کرنے سے یہ ہے کہ محبتیں آپس میں بڑھیں گی، قربتیں بڑھیں گی، فاصلے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔